السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ایک بھائی کا سوال ہے کہ تورات قرآن کا تو ثبوت ملتا ہے کس طریقے سے یہ نازل ہوئی اور ان نبی تک کیسے پہنچی، یعنی کتابیں نازل ہوئیں اور پھر رسولوں تک کیسے پہنچی، پر انجیل کیسے عیسیٰ علیہ السلام تک پہنچی اس کا کوئی پتہ نہیں کہ کس طریقے سے نازل ہوئی اور کیسے ان تک پہنچی۔ تو مفتی صاحب جواب یہ بتاتے ہیں کہ اللہ رب العزت کا جو طریقہ ہے اپنی کتابوں کو نازل کرنے کا، جو بات اپنی پہنچانے کا، تو جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے ہے یا عہدے کے پیچھے کے ذریعے کلام کرتا ہے یا وحی کے ذریعے کلام کرتا ہے۔ یہ تین طریقے قرآن نے بتائے ہیں کہ اللہ کس طریقے سے اپنے پیغمبر سے کلام کرتا ہے۔ مفتی صاحب فرماتے ہیں کہ اب جو بائبل کہتے ہیں تو وہ بائبل نہیں، وہ تو بدل چکی ہے، اور ہو سکتا ہو کچھ حصے اس میں ہوں، یقینی طور پر نہیں کہا جا سکتا ہے کہ وہی بائبل ہے، کیونکہ اس میں فیر بدل اور بدلاؤ بہت ہوئے ہیں، تو وہ انجیل نہیں ہو سکتی ہے۔ تو پوری ویڈیو دیکھیں، اور اگر ویڈیو اچھی لگتی ہے تو لائک اور کمنٹ شیئر کریں، اور آگے بھی ہم اچھی ویڈیو اسی طریقے سے بناتے رہیں گے۔ ہلو، السلام علیکم جی بھائی، وعلیکم السلام۔ کیسے ہیں مفتی صاحب؟ خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ۔ آپ مسلمان ہیں، غیر مسلم ہیں، کیا ہے بھائی؟ جی الحمدللہ۔ ماشاء اللہ، جی فرمائیے۔ مجھے پوچھنا ہے تھا مفتی صاحب آپ سے کہ جیسے تورات ہے اور قرآن، اس کے بارے میں تو ہمیں پتہ ہے کہ کیسے نازل ہو، لیکن انجیل کے بارے میں ہمیں نہیں پتہ چلتا کہ کس صورت سے حضرت عیسیٰ تک آئی۔ اس کا جواب چاہیے تھا آپ سے۔ تمام کتابیں اللہ تعالیٰ نے اسی طریقے سے نازل کی ہیں، حضرت جبریل علیہ السلام کے واسطے سے، اور انجیل کو بھی وحی کیا گیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک، لیکن انجیل موجود نہیں ہے، یعنی جس بائبل کو انجیل کہتے ہیں وہ انجیل نہیں ہے، وہ تو بعد کے لوگوں کی لکھی ہوئی کچھ باتیں ہیں جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف منسوخ کر دی گئیں، اور ہو سکتا ہے کہ انجیل کے کچھ حصے اس میں آ گئے ہوں، ہو سکتا ہے، لیکن ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ ہے اور یہ نہیں ہے۔ قرآن میں 2 آیتیں ہیں جس سے پتہ چلتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو باقاعدہ دی گئی تھی کچھ چیزیں، یعنی نزول ہو کے بعد میں شاید وہ لکھی ہوں یا نہ، یہ اس پہ کوئی کنفرم نہیں، الفاظ سے اندازہ ہوتا ہے۔ ایک ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم ساری، یعنی مسلمانوں کے لیے، کہ ہم سب پہ ایمان لاتے ہیں، اور کہا وما اوتیا عیسیٰ و موسیٰ، یہ الفاظ آتے ہیں، وما اوتیا عیسیٰ و موسیٰ، جو عیسیٰ اور موسیٰ علیہ السلام کو دیا گیا۔ ایک وہ ہے، اور ایک اور جگہ پر جو ان کا بچپن میں کلام کرنے کا ہے، وہاں کا وآتانی الکتاب، وآتانی الکتاب، مجھے کتاب دی ہے۔ اسے کچھ لوگ کہتے ہیں نہیں، لیکن اس سے کوئی تائید نہیں ہوتی ہے کہ باقاعدہ کتابی شکل میں انجیل دی گئی تھی ایسی، کیونکہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، قرآن کریم کو بھی ذالک الکتاب کہا گیا ہے، تو ظاہر ہے کہ کتاب تو نہیں دی گئی تھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ تو جو ایک طریقہ ہے قرآن کریم نے جو بیان کیا ہے سورہ شورى میں، کہ اللہ تعالیٰ جب بشر سے کلام کرتا ہے تو اس کا طریقہ کیا ہوتا ہے کہ وحی کے ذریعے ہوتا ہے، یا کسی رسول کو بھیجتا ہے، یا من وراء حجاب، پردے کے پیچھے سے کلام کرتا ہے۔ یہ 3 طریقے قرآن کریم نے بیان کیے ہیں۔ تو جو بڑی بڑی کتابیں ہیں وہ اس طریقے سے نازل کی گئی ہیں کہ جبریل علیہ السلام کو بھیجا گیا، چاہے وہ لکھا ہوا لے کر آئے، جیسا کہ الواح لے کر آئے، تورات جن میں جو تھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس، یا باقاعدہ کلام انہوں نے رسول کو سنا دیا، جیسا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک قرآن کریم نازل ہوا۔ تو ان دونوں میں سے کوئی ایک صورت حضرت عیسیٰ کے تعلق سے رہی ہوگی۔ جی، لیکن مفتی صاحب جیسے کہ تورات کے بارے میں تو ہمیں معلوم ہے کہ وہ پتھروں پر دی گئی تھی لکھ کر کے، لیکن حضرت داؤد علیہ السلام پر جو نازل ہوئی میں معذرت چاہتا ہوں میرا بھائی، میں معذرت آپ کو چاہتا ہوں، حضرت میری تصدیق کر دیں۔ میری آواز صاف آ رہی؟ جی، آپ کی آواز صاف ہے، 1 منٹ رک جائیے۔ آپ کی آواز آ رہی ہے؟ میں بس آپ نے کہا نا کہ جیسے ہمیں یہ کنفرم ہے کہ، میں معذرت آپ کی بات ٹوک رہا ہوں کیونکہ میں چاہ رہا ہوں حضرت یہاں پر مزید اس کی تصدیق کر دیں، اگر میں غلط ہوں یا تو اصلاح کر دیں۔ وہ جو آپ کہہ رہے ہیں نا کہ تورات لکھ کر دی گئی تھی، وہ الواح تھی جن کو عام طور پر 10 کمانڈمنٹس کہا جاتا ہے۔ 10 کمانڈمنٹس کہا جاتا ہے، ایگزیکٹلی، یہ آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں۔ ہاں، مکمل تورات نہیں تھی۔ تورات کا جو ذکر ملتا ہے نا، اس کی جو ٹائم لائن ہے وہ پتہ چلتا ہے کہ وہ بنی اسرائیل کو حضرت موسیٰ علیہ السلام جب موسیٰ سے اپنا فرعون سے چھٹکارا دلا کر آئے ہیں، اس کے بعد دی گئی ہے تورات وہاں سے نکل کر دی گئی ہے۔ تو اس دوران میں 10 کمانڈمنٹس دی گئی تھی جو تورات کا حصہ تھیں، جن کو پیش کیا گیا ہے خمیس موسیٰ میں، جو اولڈ ٹیسٹیمنٹ میں بک آف ڈیٹرونومی ہے، اس میں 10 کمانڈمنٹس کی پوری چیپٹر غالباً 18 ہے، یہ چیپٹر 18 کر کے کوئی ہے، اس کے اندر 10 کمانڈمنٹس ہیں۔ تو الواح الگ تھی، تورات الگ تھی، سے مراد یہ ہے کہ الواح لکھ کے دی گئی تھی، مکمل تورات نہیں دی گئی تھی۔ یہ میں کلیئر کرنا چاہ رہا تھا۔ جی اوکے جی، میں یہ سمجھ گیا۔
لیکن میرے مطلب سوال یہ تھا میرا کہ جیسے موسیٰ علیہ السلام کا زمانہ تو کافی پہلے کا ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا زمانہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت قریب ہے، تو مطلب ہمیں کچھ انجیل کا جو ہے اس کے کچھ معلومات نہیں حاصل ہو پاتی، اتھینٹک معلومات۔ نہیں، آپ کو بتایا نا کہ قرآن کریم نے جو بات کی وہ یہ کہ وحی کے ذریعے حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو انجیل دی گئی۔ اب اس کی ایگزیکٹ شکل کیا تھی یہ تو ہمیں خود قرآن کے بارے میں یا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جتنی وحی آئی ہے اس کے بارے میں نہیں، کیا آپ کسی حدیث کے بارے میں کہہ سکتے ہیں کہ یہ خواب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بیان کیا گیا یا حضرت جبریل نے آ کے بتایا یا انسپریشن ہوا یعنی دل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ڈالی گئی؟ کچھ نہیں، وحی ہے، اتنا ہمیں معلوم ہے کہ وحی ہے۔ ہمیں معلوم ہے نا کہ کس طرح سے حضور پہ نازل ہوا قرآن، تو بس وہی طریقہ دیگر انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ بھی اختیار کیا گیا، چونکہ قرآن کریم نے اس کو واضح کر دیا کہ کس طریقے سے اللہ تعالیٰ گفتگو کرتا ہے۔ 3 طریقوں میں سے کوئی ایک طریقہ اختیار کیا گیا۔ اب کون سا کیا گیا یہ حضرت عیسیٰ جانتے ہیں یا اللہ جانتا ہے؟ میں اور آپ کبھی جان ہی نہیں سکتے، کیونکہ یہ جو یہ ایک اتنا پرسنل ایکسپیرینس ہے کہ اس کو کوئی دوسرا نہیں جان سکتا۔ جی قرآن تو یہ کہتا ہے کہ انا اوحینا الیک کما اوحینا الی نوح والنبیین من بعدی، کہ ہم نے آپ پر اسی طریقے سے وحی کی جیسا کہ نوح اور ان کے بعد آنے والے دیگر انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو وحی بھیجی، یہ قرآن کریم کہتا ہے۔ اوکے، لیکن اس بارے میں قرآن مجید یا حدیث کوئی سب خاموش ہیں کہ مطلب ان کے اوپر کس طرح سے نازل ہوئی انجیل، اور کیا قرآن کریم میں نے آپ کو دیکھیں ایک ہی چیز کو ریپیٹ، میں آخری بار کہہ رہا ہوں، ایک ہی چیز کو ریپیٹ کر کے کوئی فائدہ نہیں ہے۔ سورہ شورا میں اللہ تعالیٰ نے وحی کے 3 طریقے بیان کیے ہیں، ان 3 طریقوں میں سے کوئی ایک طریقہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام، کوئی ایک طریقہ بھی ہو سکتا ہے اور تینوں بھی روٹیٹ کیے جا سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ دیکھیں وہاں جو یہ پوری حضرت عیسیٰ کی حیات میں ہی نازل ہو چکی تھی انجیل۔ ٹھیک ہے بھائی، جزاک اللہ، بہت شکریہ۔ چلیے، شکریہ بہت۔